السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کو نماز کی فضیلت اور اس کے فائدے بتاؤں گی، تو آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ جو شخص 5 وقت کی فرض نمازیں تمام شرطوں کے ساتھ صحیح وقتوں پر پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کبیرہ اور صغیرہ گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا سکون اور مومن کا نور ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس آدمی کے بیچ سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ جب آدمی نماز کے جس حصے پر نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ اس کا 5واں پوائنٹ یہ ہے، جب مسلمان 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی یعنی چھوڑنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ تو آپ سبھی لوگ نماز کی پابندی کریے، 5 وقت کی نماز ادا کریے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ادا کریے۔ اس کی 6th پوائنٹ دیکھیں گے ہم لوگ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ سب سے پہلے قیامت کے وقت سوال کیا جائے گا نماز کا، یہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا یہ پوائنٹ۔ اب 7 پوائنٹ دیکھتے ہیں، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو رات کے وقت نماز پڑھے تو اس کو بھی بہت سارے فائدے ہیں نماز کے۔ آپ نے نماز کی فضیلت دیکھ ہی لی ہوگی کہ کتنی ساری فضیلتیں ہیں نماز پڑھنے کی اور نماز کی پابندی کرنے کی۔ اب ہم کچھ اور پوائنٹ دیکھتے ہیں، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع، سجدے، وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ جو صبح کے وقت نماز کے لیے جاتا ہے اس کو بہت فائدے ملتے ہیں۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ 11 پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتوں دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلا فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اس کا فرض نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز درست نہیں ہوئی تو وہ ناکام ہوگا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نماز کو درست کرنے کی تھوڑی سی تکلیف کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نماز زیادہ سے زیادہ درست کریں۔ حضرت عبادہ بن رمی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ جو شخص ہر روز 12 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔
15 پوائنٹ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر معراج میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ یا محمد، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، لہٰذا 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ 16 پوائنٹ حضرت عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، سکھاؤ، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھنے پر انہیں مارو اور اس عمر میں انہیں الگ الگ بستر پر سلاؤ۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہمیں 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے یعنی فجر اور عصر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے فجر کی نماز اپنی درست کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز میں ہم زیادہ سے زیادہ اٹھیں اور روز ہمیں اپنی نمازیں پوری ٹائم پہ ادا کریں، اور اللہ کا ذکر بھی ہمیں ڈیلی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ آپ سبھی لوگوں کو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔